السلام علیکم۔ میں 7ویں جماعت کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ موجودہ صورتحال میں اسکول کی جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اسے توجہ سے سنیں۔ آج کے لیکچر میں ہم باب صوم سیرت طیبہ کا سبق خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر۔ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو بتوں اور مشرکانہ رسومات سے ہمیشہ کے لیے پاک کیا جا چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری غزوہ کے نتیجے میں اسلام کے مخالف اندرونی اور بیرونی طاقتوں کو سرنگون کر لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام عطا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام کے رکن حج ادا کرنے کے لیے 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ بچوں، خطبے سے مراد ہے خطاب کرنا، اور حجۃ الوداع سے مراد ہے آخری حج، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ثابت ہوا، اس لیے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی آخری حج کا خطبہ۔ یہ حج سن 10 ہجری کو ہوا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا اور تقریباً 15 دن تک مکے میں قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ خبر لوگوں میں عام ہو گئی، اور ہر طرف سے جانصاروں نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حج کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہر طرف سے لوگ فوج در فوج حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ 26 ذی القعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 10 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی نیت کی۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کعبہ پر نظر پڑی تو بے اختیار فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف عطا فرما۔ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لائے اور رات وہاں گزاری، اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اونٹنی قصوہ پر عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں کو اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں تشریف لائے اور 9 ذی الحجہ کو اپنی اونٹنی قصوہ پر عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تاریخ انسانی میں حقوق العباد کا ایک اہم منشور ہے، جس سے آنے والے دنوں میں دنیا کی جدید تہذیب اور ثقافت پر نمایاں اثرات مرتب ہوئے۔ اس لیے یہ خطبہ انسانی حقوق کا عظیم الشان منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں انسانیت کو جو اہم تعلیمات دی ہیں، ان میں سے کچھ اہم نکات حسب ذیل ہیں۔ لوگوں، میری باتیں غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ آپ سے یہاں نہ مل سکوں۔ یہ بات غور سے سن لو کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ شہر مکہ اور یہ مہینہ ذی الحجہ اور یہ آج کا دن یعنی عرفہ کا دن۔ دور جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے غلاموں کے حقوق ہیں، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ نہ ڈالو اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔
نماز کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، قرض ادا کرنا، ادھار لی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو وراثت میں اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی کے لیے وراثت میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں، میرا یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے باقی احکام ادا کیے۔ ہمیں اس سبق سے یہ سبق ملا کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کی اہم تعلیمات، نکات پر روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس خطبے میں تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کا، ایک دوسرے کی عزت اور حق ادا کرنے کا، مذہبی امور ادا کرنے کا، قرض ادا کرنے کا اور وراثت میں حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام باقی لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا اور پھر حج ادا کیا۔ یہ خطبہ انسانیت کے لیے ایک راہ ہدایت ثابت ہوا۔ اس میں تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سنہری اصول سے آگاہ کیا گیا، جن پر عمل کر کے وہ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ بچوں، اب اس سبق کے کچھ سوالات اسلامیات کی کاپی میں لکھیں گے۔ کام کاپی میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد سبق کا نام خطبہ حجۃ الوداع، اس کے بعد حاشیہ کھینچ کر سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، حجۃ الوداع کون سے سن ہجری میں ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر غلاموں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: تمہارے اوپر تمہارے غلاموں کے حقوق ہیں، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ نہ ڈالو اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ بچوں، یہ تینوں سوال اسلامیات کی کاپی میں صفائی سے لکھ کر اسکول میں جمع کروائیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔